الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام والتحية الكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوق المنكر فضائلهم والشاكين فيهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، لائق احترام بزرگان، ہماری گفتگو دو ایسے معاشرہ ساز فارمولے کے تعلق سے ہو رہی ہے جو محض اسلام کا شرف ہے کہ وہ دونوں سماج کو سدھارنے والے فارمولے، معاشرے کو سنوارنے والے فارمولے اس دین میں واجب کی حیثیت رکھتے ہیں. میں نے روز اول عرض کیا تھا کہ دوسروں کو اچھائی کی طرف دعوت دیں، برائی ہوتی دیکھیں تو اسے روکنے کی کوشش کریں. دنیا کے تمام مذاہب میں اگرچہ اس کا تحریف شدہ ڈسٹارٹڈ ورژن بھی موجود ہو تو ایک اخلاقی ذمہ داری ہو سکتی ہے ریکمنڈیشن ہو سکتی ہے استحباب کے لیول کی، مگر مینڈیٹری کسی دین میں نہیں ہے. کمپلسری اسے کہیں رکھا گیا ہے، واجب اسے کسی دین میں قرار نہیں دیا گیا ہے. یہ ہمارے اور آپ کے دین کا شرف ہے کہ اس میں یہ اہتمام برتا گیا ہے کہ انسانوں کو ان کی اس انڈیویجول شخصیت سے باہر نکال کے انہیں گروہی طور پر ایک اچھے سماج میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. چنانچہ ہمارے دین میں ہمیشہ اجتماعیت کو فروغ دیا گیا ہے، مل جل کے کام کریں. بڑی ذمہ داری سے باتیں عرض کر رہا ہوں. میں اپنی گفتگو کے نہج پر آ چکا ہوں بنا کسی مقدمے کے اور بغیر کسی بیک گراؤنڈ عرض کیے. دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ یہ انسان کو سیلف اورینٹڈ اور خود محور ہونے سے بچانا چاہتا ہے.
اپنے آپ سے زندگی تمہاری شروع ہو کے اپنے آپ پہ ختم ہو جائے، جانوروں کا شرف ہو سکتا ہے، انسانوں کا شرف نہیں۔ لہذا لازم نہ رہو، متعدی بنو، پھیلو، جڑو لوگوں سے، مفید بنو دوسروں کے لیے۔ یہ دین اسلام کا مزاج رہا ہے۔ آپ اس کا کوئی واجب اٹھا کے دیکھ لیں، فرادہ نماز آپ نے برکت کا ثواب ملے گا، پڑھ لیجیے کبھی جماعت سے۔ محسوس کیا آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ وہی برکت نماز آپ جماعت سے پڑھیے، آپ پھر جماعت سے آپ نے پڑھی۔ روایات کہتی ہیں کہ 10 لوگوں سے زیادہ جب جماعت میں ہوتے ہیں تو فرشتے خدا سے کہتے ہیں پالوانے میں اس کا ثواب لکھ نہیں پا رہا ہوں، انکاؤنٹیبل ہوتا ہے، قابل شمارش نہیں رہ جاتا، اس کا ثواب گنا نہیں جا سکتا ہے۔ فرشتے عاجز ہیں کہ اس جماعت کا ثواب لکھیں جس میں 10 سے زیادہ نمازی ہیں۔ اور ہمارے ایک بات، دوسرے یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ اتنی ساری فضیلتیں، اتنی ساری روایات، یہ سب کچھ مزاج بنانے کے لیے، ہماری فکر سنوارنے کے لیے ہیں، نماز بجماعت کی امپورٹنس کو بتانے کے لیے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے، اس کو لائٹلی مت لینا، یہ بہت اہم ہے۔ کسی ایک کی نماز قبول ہو گئی نماز جماعت میں تو باقیوں کی اس کے تو فعل میں قبول ہو جاتی ہے، روایت۔ تو میرا خیال ہے کہ آدمی کو تو ضد کر لینی چاہیے کہ نہیں مجھے تو جماعت سے ہی پڑھنی، چونکہ اپنے آگے تو بھروسہ نہیں، کسی کی تو ہوگی، کسی کی تو قبول ہوگی، اس کے تو فعل میں میری بھی ہو جائے۔ یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دیا نماز ہے۔ اس سے آپ صرف اس بات کو سمجھیں کہ دین اسلام میں اجتماعیت کو اور گروہی شکل میں کلیکٹیو ایفرٹس کو، کلیکٹیو ایکٹیویٹیز کو کتنا زیادہ امپورٹنس دی گئی۔ مل جل کے کئی لوگ ایک کام کریں، انڈیویجولی اکیلے 1.5 اینٹ کی مسجد الگ کھڑی نہ کریں، مل جل کے کام کریں، کاندھے سے کاندھا ملا کے کام کریں۔ نماز کی ایک مثال ہے، روزہ رکھا آپ نے اور گھر میں روزہ افطار کر لیا آپ نے، روزہ آپ کا ہو گیا، باطل نہیں ہے، انشاءاللہ قبول ہے۔ مگر ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ افطار کرا دیں کسی کو ولو ایک کھجور کے چھلکے سے، حدیث میں غربت کا یہ عالم ہے کہ کھجور میسر نہیں، چھلکا اس کا کوئی بات نہیں، ایک گلاس پانی سے کیا مطلب ہوا؟ یعنی آپ کے روزہ افطار کے وقت کمپنی ہو، آپ اکیلے نہ ہو، اجتماعی صورت میں آپ انجام دیں تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اور اس کی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میں کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ اس عمل کا میرٹ بڑھ جاتا ہے، میریٹوریس پریکٹس مانا جاتا ہے اس کو کہ یہ بہت اچھا کام ہے، مل جل کے انہوں نے کیا ہے، اکیلے نہیں کر لیا۔ جتنے بھی کام ہیں حج میں پوری دنیا کے کلمہ گو، سیاہ سفید، اردو اسپیکنگ، ہندی اسپیکنگ، انگریزی اسپیکنگ، عربک اسپیکنگ، سب کے سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ توجہ کیجیے، میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، ایک جگہ جمع ہو جاؤ سب کے سب، اور ایک بار کو صحیح سب یکرنگ ہو جاؤ۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ سب یکرنگ ہو جاؤ، سب سفید پوش ہو جاؤ، سب ایسے لباس پہن لو کہ پھر کفن اجنبی نہ معلوم دے، ایسا نہ لگے کہ پہلی بار پہنا ہے۔ مزاج بن جائے کہ یہ لباس ایک طرح کا، ایک رنگ کا، سب کو پہننا ہے، آپ کا اپنا رنگ کیسا بھی ہو اور آپ اپنے کسی بھی رنگ میں جیتے ہو، مگر یہاں یک رنگی درکار ہے، یہاں بالکل یونیفیکیشن درکار ہے، ایک دم ایک ہو جانا ہے سب کو۔ کیا بتانا چاہتا ہے دین ہمارا؟ دین پھر یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے اجتماعیت بہت پسند ہے، مل جل کے ایک ساتھ جمع ہو جاؤ۔ کیا یہ ممکن نہیں تھا؟ کیا خدا کو نہیں معلوم تھا؟ اسلام کو ڈیزائن کرنے والے اتھارٹیز کو نہیں پتا تھا کہ آنے والے دنوں میں جب یہ چھلکے کا مجمع اور لاکھوں پہنچے گا تو اس کا ارینجمنٹ کیسے ہوگا؟ وہ بھی تب جب اس کا ارینجمنٹ ایسوں کے ہاتھ میں ہو جو خود یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، جی، جن کی سیکیورٹی، جن کا سارا دار و مدار حکومت کی بقا کے ضامن وہ لوگ ہیں، اسی لیے پاور میں بنے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ الاؤ کر دیا جاتا کہ نہیں سال بھر میں جس سے جب ممکن ہو لیا کرے کعبہ شریف؟ مگر ایک سیزن ہے، ایک موقع ہے، سب کو وہیں آنا ہے، ایک لباس میں ہو کے آنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اجتماعیت، مل جل کے کام کیا جائے۔ تو ہمارے دین میں مل جل کے کام کرنے کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے۔ آدمی کو اپنی پوری زندگی اپنے وجود سے شروع کر کے اپنے وجود پہ ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کا وجود آپ کے ایسے دیگر انسانوں کے لیے مفید ہونا چاہیے۔ اور ہمارے اسی لیے فروع دین میں ٹھیک نماز اور روزے کی صف میں اسی پاور سے اور اسی امپورٹنس کے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو واجب قرار دیا گیا۔ تو جو ہمارے ایک دم اسی سیکوینس میں، اسی صف میں، اسی فہرست میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو واجب قرار دیں، یہ آپ ضرور انجام دیں۔ یہ ایسے ہی واجب ہے جیسے نماز اور روزہ۔ مگر انفارچونیٹلی موسٹ اگنورڈ قسم کا واجب اگر کوئی ہے تو یہی ہے، سب سے کم جس پر عمل درآمد ہے وہ اس پر ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس پر ذرا آج ہم تھوڑا ٹھہر کے تجزیہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مجھے روز اول میں نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے قطعی طور پر نہ اس کی پرواہ ہے کہ میں آئندہ آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، قطعی اس کی طلب ہے کہ آپ مجھے داد دیں۔ بالکل آپ توجہ سنیں، یہ میرے لیے میری زندگی کا سب سے بڑا اچیومنٹ ہے۔ مجھے لگنا چاہیے آپ میری بات سن رہے ہیں توجہ کے ساتھ، غور سے سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا انالیسس کرنا ہے اس کے اوپر، غور کرنے کیا ایسا ہوا کہ یہ دو سماج سدھارک فارمولے، یہ دو معاشرہ ساز فارمولے جنہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، اس کو اگنور کر دیا گیا، بالائے طاق رکھ دیا گیا، اس کو بھلا دیا لوگوں نے۔ اس کو کسی معاشرے میں بھلا دے تو بھلا دے، مگر اس معاشرے میں تو نہیں بھولنا چاہیے تھا جس کے مولا نے کہا، حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس معاشرے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ ہو وہ معاشرہ کیا ہے؟ مردہ ہے، مردہ ہے وہ معاشرہ۔ جی، جس معاشرے میں جس کے سرکار سید الشہداء نے مدینہ چھوڑتے وقت اپنے بھائی محمد حنفیہ کا جو خط لکھا اور وصیت نامے میں لکھا کہ میں اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کر سکوں، اپنے جد کی سیرت کو زندہ کر سکوں، یہ کتبی طور پر ریٹن میں یہ سب ہے، تاکہ میں کیا کر سکوں؟ معلوم پوری کربلا کی عمارت کھڑی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اوپر، اور ہمارے پوری کربلا استوار ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اوپر، ساری کربلا اسی کے اوپر ہے۔ کیا ایسا ہوا؟ کون سی فکر دبے پاؤں ہمارے معاشرے میں در آئی کہ ہم نے اسے کنارے رکھا؟ ویسٹرن کلچر سے ایک نعرہ بلند ہوا، میرے جوان خصوصاً سنیں گے، یورپین کنٹریز سے ایک نعرہ بلند ہوا پرائیویسی کا۔ کیا نعرہ بلند ہوا؟ پرائیویسی کا نعرہ بلند ہوا۔ ہر ایک شخص کی اپنی پرائیویسی ہے، ہر ایک کی اپنی زندگی ہے، آپ کسی کی لائف میں نہ جھانکیں، کسی سے کچھ نہ کہیں، جو جو کرتا ہے چاہے سر عام سڑک پہ کرتا ہے آپ اس سے کچھ نہ کہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی، ویسٹرن کنٹریز سے نعرہ بلند ہوا، جو بھی جو کچھ کرتا ہے آپ اسے کرنے دیں، اس کی لائف کی اپنی پرائیویسی ہے، اس میں آپ نہیں بول سکتے ہیں۔ اچھا، وہاں تو مجھے نہیں پتا کہ اس نعرے کا اور اس ایڈیالوجی کا کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے، مگر ہمارے معاشروں میں جلدی متاثر ہونے والے لوگ انہوں نے اس نظریے کو ایسے گلے سے لگایا کہ پڑوس کے بچے نہیں، باپ اپنے بیٹے سے کہنے سے ڈرتا ہے کچھ بھی، جانے وہ اس کی اپنی پرائیویٹ لائف ہے۔ آپ مجھے متوجہ فرمائیں کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، اگر خلاف واقعیت ہو یہ بات، باپ اپنی بیٹی سے کہنے میں تأمل کرتا ہے کہ میں اس سے کیا کہوں، اس کی اپنی لائف ہے۔ یہ کیا ہو گیا زمانے کو؟ یہ کیا ہو گیا دنیا کو؟ یہ کون سی پرائیویسی کی تفسیر اور شرح اور ڈیفینیشن ہے کہ جو ہم نے پہلی بار سنا ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ مطلب ہوگا پرائیویسی کا۔ اسلام بھی پرائیویسی کے قائل ہے، دین اسلام بھی پرائیویسی کے قائل ہے، بہت زیادہ قائل ہے۔ ہوتا ہے نا گاؤں دیہات محلوں میں، یہ والا گھر پھپھو کا ہے، یہ والا گھر ممانی کا، یہ چچی کا، یہ دادی کا، یہ نانی کا، ٹھیک ہے نا؟ دروازہ کھلا، منہ اٹھائے کبھی بھی چلے گئے، سب محرم ہیں۔ یہ پریکٹس ہو سکتی ہے مگر الاؤ نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، یہ پریکٹس ہو سکتی ہے ہمارے گاؤں دیہاتوں میں مگر یہ الاؤ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیا کہا آپ کے دین نے؟ کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہو
تو آپ اس میں یوں داخل نہ ہو جائیں، یہ اس کی پرائیویسی کے خلاف ہے۔ اپنے ہی گھر میں جی چاہے پیرنٹ کا بیڈ روم ہے، بڑے بھائی کا، گھر کے سارے افراد کے لیے آداب اسلامی میں یہ ہے کہ وہ نوک کر کے جائیں، پوچھ کے جائیں۔ ہمیں دنیا درس دے گی پرائیویسی کا، دنیا ہمیں بتائے گی پرائیویسی کسے کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ اصول مرتب ہے، بتایا گیا ہے، خطوط معین ہیں، باؤنڈریز کھچی ہوئی، بتایا گیا ہے لمیٹیشنز کیا ہیں۔ کسی بھی چیز میں بیلنس برتنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے یہاں پرائیویسی کے نام پر جو کراس کیا ہے لائن کو یورپین کنٹریز نے، اور ان کے اس نظریے کو دنیا نے اس طرح گلے لگایا ہے، ایسے تو اپنے دین کو بھی شاید گلے نہ لگایا ہوگا۔ تو جب ہمارے یہاں ایسے تو اپنے دینی قانون کو بھی شاید گلے لگایا ہوگا۔ یہ بتایا کہ فوراً سے قبول کر لیں صاحب پرائیویسی والی بات ہے، یہ بات بڑی پسند آئی ہمیں۔ اے میرے عزیزوں، ایک بہت بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ دنیا نے معروف کو منکر بنا کے پیش کیا ہے اور منکر کو معروف بنا کے پیش کر دیا ہے۔ اور ہمارے یعنی بے حیائی ایڈوانسمنٹ کی علامت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر الٹی باتیں ہو گئی، یعنی جو چیز پیورلی نیچرلی ریشنلی عقلی طور پر فطری طور پر خالص طور پر جو چیز اچھی تھی، جسے عقل بھی اچھا کہتی تھی اور دین بھی اچھا کہتا تھا، اسے لوگوں نے برا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اور جس چیز کو عقل اور دین دونوں برا کہتے تھے، اسے اچھا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یہ بہت اچھا ہے، اگر اسے نہیں اپناؤ گے تو معاشرے میں ایڈوانس نہیں کہلاؤ گے، پچھڑے کہلاؤ گے۔ یہ بیچارے خود باختہ لوگ، خود سے ہارے ہوئے لوگ، صرف نہ ہونے کی بنیاد پر نہ خود اعتمادی ہے نہ خدا اعتمادی ہے۔ اور ہمارے نہ خود اعتمادی ہے نہ خدا اعتمادی ہے، کچھ بھی نہیں بیچاروں کے پاس۔ ایسے خود سے ہارے ہوئے لوگ جہاں سے جو ملا اسے ایسے اڈاپٹ کر لیا، اپنا لیا کہ جیسے ان کا اپنا ہی ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا خاصا نئی جنریشن اور نئی نسل کنفیوز ہو کے رہ گئی کہ اس میں منکر کیا ہے اور معروف کیا ہے۔ وہ باقاعدہ ڈسکس کرتے ہیں، آرگومنٹ کرتے ہیں، اس میں پرابلم کیا ہے، واٹس رانگ ود دس، اس میں خرابی کیا ہے، اس میں پریشانی کیا ہے، اس میں کیا غلط۔ مولانا ہمیں تو سمجھائیں، ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب بتائیے آج کے اس دور میں خواتین سے پردہ کیسے کرائیں ہم؟ آج ہمیں آفس میں جانا ہے، ہم کیسے داڑھی رکھیں؟ اللہ اکبر۔ یہ جو لیک آف کانفیڈنس ہے اپنے دین کی ویلیوز کو لے کر کے، یہ اس لیے ہے کہ روٹس کمزور ہیں۔ اور ہمارا روٹس کمزور ہیں، شاید ان جگہوں سے وہ انہیں ڈیلیور نہیں ہوا جو انہیں ہونا چاہیے تھا، وہ انہیں نہیں مل سکا جو انہیں ملنا چاہیے تھا، وہ انہوں نے حاصل نہیں کیا جو ان کی خوراک تھی ایمان کی۔ ان کے ایمان کی خوراک تھی یہ باتیں، ان کے باتیں ان کے اندر انجیکٹ کر دینی چاہیے تھی، تاکہ انہیں یقین رہے کہ پردہ بھی ہمارا امتیاز ہے اور داڑھی بھی ہمارا امتیاز ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ دنیا کو بتانا یہ تھا کہ وہ اپنے دین کے تمام اقدار پر، تمام ویلیوز کے اوپر انہیں پورا کانفیڈنس ہوتا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بالکل سالڈ ہے اور سب سے اچھا ہے۔ اس میں اپنے دین کی ایڈوکیسی مراد نہیں ہے۔ آپ کمپیریزن کر کے دیکھنا، اگر کسی کے پاس نظام ہو، کسی کے پاس ایسے آئیڈیل ہو، تو ہمارے یہاں ایک انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو کچھ دنوں تک میں بڑے بھائی کو آئیڈیل مانتا ہے، بڑا ہوتا ہے خود بھی ان منزلوں کو کراس کرتا ہے تو کہتا نہیں نہیں یہ آئیڈیل نہیں، میں خود ہی آئیڈیل ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنے ابا کو آئیڈیل مانتا ہے، والد صاحب میرے لیے ان کا آئیڈیل نہیں۔ بڑا ہو کے کسی منزل پہ پہنچتا ہے تو ابا کو بھی سائڈ لائن کر دیتا ہے۔ اے میرے عزیزوں، اللہ نے ایسے قیامت تک کے اچوک اور ہمیشہ رہنے والے آئیڈیل تلاش کے بھیجے ہیں، کبھی بھی کسی وقت بھی کہیں بھی انفٹ ثابت نہیں ہو سکتے۔ ایک بار ان آئیڈیلز کو مان کے دیکھو، کبھی وہ irrelevant ثابت نہیں ہوں گے، ہمیشہ ریلیونٹ ثابت ہوں گے وہ۔ بے شک جی، نہ قرآن کبھی آؤٹ ڈیٹڈ ہوا ہے، نہ معلم قرآن کبھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد
صلی علی محمد آل محمد. دیکھیے میں اطلاع عرض کر دوں کہ مجھے وہ بھی آتا ہے کہ جس میں آپ اور زیادہ چہکیں گے، آپ نعرے بھی لگائیں گے، آپ خوش بھی ہوں گے، مگر میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ انسان کو ضرورتوں کو خواہشات پر ترجیح دینا چاہیے. میں عرض کر رہا ہوں ضرورت ہے، خواہش بہت ساری ہے اور ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی. صلوات علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تو یورپین کنٹریز کے ان بدبختوں نے جو نظریہ پیش کیا، جسے دنیا اسلام نے بھی کھلی آغوش سے اس کا استقبال کیا اور مسلم معاشرے میں بھی اس کا چلن پیدا ہوا، اس کے اثرات دیکھنے میں آئے کہ لوگ باقاعدہ طور سے کنفیوز نظر آئے. انہوں نے سوچا کہ منکرات اور معروف میں کیا رکھا ہے، دنیا میں ہمارا نام اس طرح سے ہوگا، سوشل اسٹیٹس اس طرح ہمارا بلند ہوگا، ایسے کرنے سے ہم زیادہ اسمارٹ مانے جائیں گے، ترقی یافتہ سمجھے جائیں گے. لہٰذا لوگوں نے اسے اپنا لیا. پرائیویسی کا مسئلہ ہے، لوگوں نے خوب اسے برتا رعایت رکھی ان کی پرائیویسی اس کی کے ساتھ. یہ پرائیویسی کے خلاف ہے. پرائیویسی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پتہ ہی کچھ نہ کہیں کسی سے. اسلام نے کہا کہ دیکھو دو مثالیں لے کے عرض کرتا ہوں، پرائیویسی کسے کہتے ہیں اور کسے پرائیویسی نہیں کہتے ہیں. ایک انسان کے جو اپنی لائف میں ڈائیورژن کا شکار ہے، یعنی کیا مطلب انحراف کا شکار ہے، مین رستے سے ہٹا ہوا ہے بیچارہ. ایک دم آسان زبان میں اس کو، جو مین رستہ ہے سیدھا والا چلنے کا، جس کے لیے صبح شام وہ بنا سمجھے ہوئے ایک اسکرپٹ دہراتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتا ہے. سمجھنے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتا. ایک اسکرپٹ ہے، ایک بالکل ہولی اسکرپچر ہے، اس کو دہراتا ہے اور اس کے مفہوم کی گہرائی اور گہرائی کو نہیں سمجھتا. وہ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے اپنے خدا سے، مگر دہراتا روز ہے، مگر ٹوٹلی ڈائریکشن لیس ہو چکا ہے. وہ منحرف ہو گیا ہے، ڈائیورژن کا شکار ہے. ایسے میں دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ اگر ذراب انسانیت کا اور اسلام کا درد ہے تو اس سے بتاؤ کہ میرے بھائی آپ غلط جا رہے ہیں، ایسے نہیں، ایسے جانا ہے، ایسے نہیں، ایسے جانا ہے. یہ آپ کا راستہ چلنے کا نہیں ہے، اس راستے پہ چل کے آپ مقصد تک نہیں پہنچیں گے. اور ہمارے یہاں اس عمل کو اسلام نے دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ گھر کا دروازہ کھلا ہے، اس کے اندر کوئی بھی گھس جائے، اسلام نے قطعاً حرام قرار دیا، مکروہ نہیں، پوری پاور کے ساتھ حرام قرار دیا ہے. بالکل جیسے 5 mg کی دوا ہوتی ہے پوری پاور کی، اس طرح سے. یہ تھوڑی بڑی پاور کی نہیں ہے، پوری پاور کی دوا ہے، پوری اسٹرینتھ کے ساتھ اس کو لاگو ہونا ہے. یہ حرام ہے، الاؤ نہیں ہے آپ کے لیے. یہ پرائیویسی کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا دین کہتا ہے. مگر وہی ہمارا دین یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھو کوئی کسی کنویں کے کنارے پہ کھڑا ہے اور پیر پھسل گیا ہے، وہ ڈوبا ہی چاہتا ہے، تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہاں ہے تمہاری پرائیویسی کا نظریہ؟ اس کی اپنی زندگی چھوڑ دو اس کے حال پر. نہیں تو جب ہماری اپنے میں کیا عرض کر رہا ہوں، کیا ایسے موقع پر آتا ہے یہ پرائیویسی کا نظریہ ہماری مدد کرنے کو، ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے، ہمیں سنبھالا دیتا ہے، ہمیں سہارا دیتا ہے کہ چھونا نہیں اس کو، اس کا پیر پھسلا ہے، یہ جانے، اس کا کام جانے. کنویں میں جائے یا کھائی میں جائے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، مر جانے دو، چونکہ پرائیویسی کا سوال ہے. اے بھیا اب آپ پرائیویسی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اب آپ نے کیوں نہیں کہا کہ پرائیویسی کا مسئلہ ہے؟ اب آپ بھی کہتے ہیں نہیں ہمیں اس کو بچانا چاہیے. اس کا ہاتھ تھام لو، اسے بتاؤ، اسے سمجھاؤ کہ آپ غلط طریقے سے جا رہے تھے، آپ ڈوب جائیں گے، آپ مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، نہ جانے کیا ہو جائے گا. اب سب یہ بات کہتے ہیں. یہی ہمارا دین بھی کہنا چاہتا ہے. دین اسلام کی نظر میں انحراف کا شکار انسان کنویں میں ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح سے ہے. لہذا اسلام پرائیویسی کا مخالف نہیں ہے، زندگی بچانے کا موافق ہے. صلوات پڑھ محمد اسلام زندگی بچانے کا موافق ہے، پرائیویسی کا مخالف نہیں ہے. اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال لیں، اس کو پراپر میں اس کا انالائز کریں، اس کو بیٹھ کے. ان دونوں میں فرق ہے. یہ جو پرائیویسی کے نعرے دیتے ہیں وہ ہم بھی سمجھتے ہیں، پرائیویسی کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے، مگر ڈوبتے ہوئے کو بچانا اور ڈوبتے ہوئے نہ بچانا یہ کون سی پرائیویسی ہے؟ اسلام کی نظر میں ہر وہ انسان کی جس کی زندگی میں ذرا سی کج فکری ہے، جس کی زندگی میں انحراف ہے، کج عملی ہے، وہ اس انسان کی طرح سے ہے کہ جس کا پاؤں پھسل گیا ہے اور وہ کنویں میں جا کے ڈوب کے مر جانے والا ہے. دین کا درد یہ ہے کہ اسلام اسے بچا لینا چاہتا ہے، اسلام اسے ڈوبتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا.
نہیں دیکھنا چاہتا اسلام. مگر یہ بات طے ہے کہ یہ ٹاسک ہے بہت ہرکولین ٹائپس کی, بہت ہی سخت جاب ہے, عام اور آسان کام نہیں ہے. یہ سب کا معاملہ نہیں ہے, ہر ایک اپنے آپ کو کمفرٹ فیل نہیں کر سکتی, بات بھی ہے, معقول بات بھی ہے. ظاہر ہے کہ سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے اگر آپ کسی جوان سے کہیں گے ایک دم لگا کے کہ بیٹا سگریٹ مت پیا کرو, اچھا نہیں لگے گا آپ کے منہ سے. سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میرا مفہوم اب تک پہنچ گیا ہے. سگریٹ کا کش لگا کے اور جوان سے کہیں کہ بیٹا سگریٹ مت پیا کرو, بہت بری چیز ہے, پھر اگلا کش لگا لیں آپ, تو یہ بات مناسب نہیں ہے. جی خود کبھی کسی روز مسجد کے دروازے کے پاس سے نہیں گزرے ہیں اور اس کے بعد کسی بچے کو پکڑ کے بیٹا نماز میں آیا کرو صبح, جی نماز میں نہیں آتے تو مسجد میں, مطلب اس سے زیادہ ان نیچرل غیر عقلی کام نہیں ہو سکتا ہے کوئی. ایسا کرنے کی سوچی کہ مت, جو کچھ بنا بنایا بھرن اس جوان کی نظر میں وہ بھرن بھی ٹوٹ جائے گا, اور خیریت اور آوری میں فرق بھی آنے کے پورے چانسز ہیں. ٹھیک ہے, ایسا کرنے میں جو تھوڑی بہت سو کالڈ کریڈیبلٹی اور اعتبار معاشرے میں ہے اس جوان کی نظر میں, وہ بھی متزلزل ہو سکتا ہے, شیکی پوزیشن میں آ سکتا ہے, وہ ہل جائے گی پوزیشن آپ کی. ٹھیک ہے نا, وہ شاید بہت دیر تک برداشت نہ کرے. آج کے جوان بڑے آؤٹ اسپوکن ٹائپ کے ہیں, بہت ہی بلنٹ ہیں, بالکل بہت ہی واضح انداز میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تکلفات کم ہو چکے ہیں پہلے کے مقابلے میں, لہٰذا ایسا کرنے کی سوچیے گا. معلوم ہوا دین کیا بتانا چاہتا ہے؟ دین کہنا یہ چاہتا ہے اول خود سازی بعد دیگر انسازی. پہلے خود سنور جاؤ تب دوسروں کو سنوارو. پہلے خود سنور جاؤ تب دوسروں کو سنوارو. یہ تو ہم ایسے جاہلوں, ہم ایسے گناہگاروں, ہم ایسے دین کو تھوڑا بہت سمجھے ہوئے افراد کا عالم ہے. یاد رہے ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا اور اس نے میٹھا چھوڑنے کے بارے میں بات کی. حضور نے کہا 3 دن بعد آنا. سنا ہے آپ نے؟ سبحان اللہ. پیغمبر اکرم جیسی شخصیت, یا رسول اللہ آپ تو جب جو کچھ جس وقت کہہ دیں وہ وہی حجت ہے. اتنی سی بات سمجھانے کے لیے کہ تم میٹھا کھانے سے پرہیز کیا کرو, 3 دن آپ نے کھجوریں کھانا چھوڑ دی. نہیں تو ہماری آپ نے رسول پیغمبر ہو کے, خاتم الانبیاء ہو کے, خاتم المرسلین ہو کے, سید الانبیاء ہونے کے باوجود بھی ایک معمولی سی بات اس معجز نما نے ایک عام انسان کو سمجھانے سے پہلے 3 دن خود احتیاط کیا, تو اس کے بعد کہا 3 روز احتیاط کیا, کھجور نہیں کھائی. 3 دن کے بعد اسے بلایا اور اسے کہا کہ آپ بھی میٹھا نہ کھایا کریں. یا رسول اللہ یہ تو بات آپ پرسوں بھی کہہ سکتے ہیں, آپ نے پرسوں نہیں کہا ہم سے. رسول نے کہا کہ نہیں, میں نے 3 روز خود احتیاط کیا, میٹھا چھوڑا, تب ہم نے تم سے کہا کہ تمہیں میٹھا مت کھایا کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ محسوس کریں مسئلے کی نوعیت کو. اتنی احتیاط پیغمبر نے پیغمبر ہونے کے بعد کی ہے. اب اسی ریشو سے آپ سمجھ لیں کہ اگر ہمیں کسی سے کچھ کہنا ہو تو ہم اپنا کتنا اعتبار ثابت کر چکے معاشرے میں پتا ہے آپ کو. کتنا کچھ کر کے دکھانا ہوگا تب ہم بولنے کی پوزیشن میں ہوں گے. سمجھ رہے ہیں آپ, بہت کچھ کر کے دکھانا ہوگا تب ہم بولنے کی پوزیشن میں. ایسے آسانی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ایسے آسانی سے نہ زبان میں اثر ہوگا اور آبرو بھی جاتی رہے گی. لہٰذا پہلے آپ ذرا غور کریں کس قدر کلیور اور کس قدر زیرک اور ذہین سیٹ اپ ہے دین اسلام کا. اگر یہ بات طے ہو رہی ہے, میرا مجمع میری بات کی تائید کرتا ہے کہ بے نمازی کو حق نہیں نماز کی تلقین کرنے کا. سگریٹ پینے والوں کو سگریٹ منہ میں لگا کے کہنے کا حق جوان سے نہیں, بیٹا سگریٹ مت پیا کرو. بڑا خراب لگے گا, بڑا نیچرل لگے گا, زبان میں اثر بھی نہیں ہوگا. کتنا ہوشیاری والا نظام ہے یہ. اس نظام میں فروع دین میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو واجب قرار دیا گیا تاکہ جو اس پہ عمل کرے گا آٹومیٹکلی پہلے خود سدھرا ہوا ہوگا, اس کے بعد دوسروں کو سدھارے گا. اور اگر ایسا ہوگا تو آپ تصور کریں کیا معاشرہ ہوگا. نہیں تو ہماری آپ نے کیا سماج ہوگا وہ, جس میں ظاہر ہے کہ وہ دوسرے سے کہنے سے پہلے وہ خود سنورے گا, پہلے وہ خود سدھرے گا, پہلے خود اس پر عمل کرے گا, اس کے بعد دوسرے سے کہے گا. اگر یہ جذبہ ہر ایک کے دل میں اس کی شمع روشن ہو جائے اس جذبے کی, تو کیا ہونے والا ہے کہ یہ دنیا گلشن نہیں بن جائے گی. بے شک یہ دنیا ہی بہشت نہیں ہو جائے گی انسانی زندگی کے لیے.
ہر ایک احتیاط کرے گا، ہر ایک سنبھلے گا، ہر ایک اچھی باتوں کا خیال رکھے گا کہ اس لیے تاکہ وہ دوسروں سے کہہ سکے کہ دوسرا بھی خیال رکھ سکے۔ آپ تصور کریں دنیا میں کہیں اس کا ایگزامپل نہیں ملے گا کسی دین میں جہاں اتنی خوبصورتی سے چیزوں کا اہتمام کیا گیا ہو، اتنی خوبصورتی کے ساتھ چیزوں کا اہتمام کیا گیا۔ تأمل ہوتا ہے، ڈرتے ہیں ہم کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، جی یہ آدمی ناراض ہو جائے گا، ان کے ابا ناراض ہو جائیں گے، پڑوسی ناراض ہو جائیں گے، لوگ صحیح وے میں لیتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنی ڈیوٹی ادا کی، نتیجہ خدا پہ چھوڑیے آپ، اور خدا را خلق خدا کی ناراضگی سے پہلے خدا کی ناراضگی کے بارے میں سوچیں۔ خدا بھی ناراض ہو سکتا ہے اس طرح کے واجب کے اوپر، لہذا اس کے بارے میں سوچیں ذرا سا، وہ ناراض نہ ہونے پائے۔ اچھا یاد رہے، ناراض بھی کوئی تبھی تک ہوتا ہے جب تک اسے پتا نہیں ہوتا ہے کہ میں کتنا غلط اپنے حق میں کر رہا تھا۔ جس دن اسے احساس ہوتا ہے کہ میں غلط تھا، I was wrong، انہوں نے مجھے صحیح کیا ہے، تو اس کے دل میں اس کے لیے کتنی قدر بڑھ جاتی ہے، کتنی عزت بڑھ جاتی ہے اس کے دل میں کہ نہیں انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، انہوں نے مجھے صحیح ڈائریکشن پہ لگا دیا ہے، یہ کتنے اچھے آدمی ہیں۔ جب تک نہیں خبر ہوتی ناراض رہتا ہے آدمی، جب خبر ہو جاتی ہے، اچھا یہ الگ بات ہے کہ کچھ کو خبر یہاں نہیں ہوتی ہے، وہاں جانے کے بعد ہوتی ہے عاقبت میں، وہاں جا کے ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ جو بندہ تھا جس نے مجھے یہ بات سمجھائی تھی وہ میرا اس دنیا میں سب سے بڑا ہمدرد تھا، جس نے مجھے اتنی اچھی بات بتائی، میں غلط سمجھ رہا تھا ان کو۔ اور ہمارے ایک بات مشہور واقعہ ہے، رومی نے اپنی مثنوی میں لکھا ہے اس کو، رومی ایک عرفانی شاعر ہے فارسی ادب کے، انہوں نے ایک حکایت درج کی ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ درخت کے نیچے سو رہا تھا دن میں، یہ واقعہ سنا کے اب میں صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ ایک آدمی تھا درخت کے نیچے دن دہاڑے سو رہا تھا، اور بیچارے کا منہ کھلا ہوا تھا، سوتے میں سوتا ہے منہ کھل جاتا ہے آدمی کا، اس کا منہ کھلا ہوا تھا، پیڑ کے نیچے جنگل میں لیٹا ہوا آدمی، اس کا منہ کھلا ہوا۔ ایک سانپ ٹہلتا ٹہلتا آیا اور اس آدمی کے دہن میں وارد ہونے لگا۔ جی ایک شخص نے دور سے دیکھا جو گھوڑے پہ سوار تھا کہ اس آدمی کے منہ میں سانپ جا رہا ہے، اس نے اور تیز پیڑ لگائی، گھوڑے کو دوڑ کے قریب پہنچا جب تک وہ سانپ اندر جا چکا تھا۔ اب اسے فکر ہوئی کہ اس بندے خدا کی جان کیسے بچائی جائے۔ قصہ ہے، کہانی ہے، اسی کہانی کی حد تک سمجھیں، نتیجہ آپ کے لیے اہم ہوگا۔ اس آدمی نے دیکھا نہ تھا، اس کے ہاتھ میں جو چابک تھی گھوڑے والی، اسی چابک سے اس آدمی کو مارنا شروع کر دیا۔ اس بیچارے کی اب جو آنکھ کھلی تو ایسی کھلی کہ اب تو لگتا ہے بہت دن تک نیند نہیں آئے گی اس کی، چونکہ آنکھ کھلتے ہی اس کی سمجھ میں نہیں آتا پٹ کس بات کر رہا ہوں، میری پٹائی کس بات پہ ہو رہی ہے، اسے کوئی خبر نہیں بیچارے کو۔ یہ جب تک سمجھے برس رہے اس کو پکوڑے، اور وہ کوڑے برساتا جاتا ہے اور اس آدمی سے کہتا جاتا ہے کہ ادھر چل اس پیڑ کے نیچے جہاں سڑے ہوئے سیب گرے ہوئے ہیں، کٹے کھٹے پٹے خراب سیب پڑے ہوئے، اس طرف چل۔ اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا، تڑپتا جا رہا ہے، یہ پوچھتا جا رہا ہے کیوں مار رہا ہے، مگر کچھ بتا نہیں رہا ہے، اور جب کوئی جواب نہیں دے رہا ہے تو یہ مار بھی کھا رہا ہے، جتنی لعنتیں ملامتیں ہو سکتی ہیں اس آدمی کو کر رہا ہے۔ خدا غارت کرے تجھے، اللہ تجھے سمجھے گا، بلا وجہ مجھے مارتا ہے، مجھے اذیت دیتا ہے، مجھے کیوں ستا رہا ہے، میں نے کیا غلطی کی، میں سوئی تو نہ تھا، بولے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ آدمی اس کی ایک نہیں سن رہا ہے، اور ہمارے یہاں یہ آدمی اس کی ایک نہیں سن رہا ہے، مارے جا رہے ہیں اس کو، مارتے مارتے اس شخص کو لے کے یہ آدمی ان پیڑوں کے پاس آیا سیب کے، جس کے نیچے سڑے ہوئے پیڑ سیب پڑے ہوئے تھے، خراب کٹے پھٹے کیڑے نہیں ہیں اس کے اندر۔ مارتے مارتے اس نے بزور ان سے کہا کہ یہ جو سیب پڑے ان کو کھاؤ، یہ جو سڑے ہوئے سیب ان کو کھاؤ، اور مانوں گا نہیں تو فوراً کھاؤ، بالکل بات نہیں کرنا، بولنا نہیں، بابا بالکل ٹائم نہیں ہے، اور کر رہے ہیں بالکل ٹائم نہیں میرے پاس، اسے کھاؤ۔ اس نے سوچا کہ بھائی یہ رکنے والا تو ہے نہیں، مزید پٹنے سے اچھا ہے کہ سیب خراب ہی صحیح کھا لیے جائے۔ چنانچہ اس نے سیب بھی کھانا شروع کیے۔ جب اس نے دو تین سیب کھا لیے سڑے ہوئے تو اس نے کہا کہ اب دوڑو، میں گھوڑے پر اور تم پیدل۔ جی اب جب اس نے دوڑنا شروع کیا تو چند قدم دوڑنے کے بعد اسے ایک بہت بڑی الٹی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب جب الٹی ہوئی تو اس کے دہن سے وہ سانپ نکلا، اب جب سانپ نکل کے بھاگا
یہ آدمی جو اب تک اس کی ملامت کر رہا تھا اس کے قدموں میں گر گیا. آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے زندگی بچا لی میری. اللہ اکبر. میں بڑا احسان مند ہوں آپ کا, آپ نے میری زندگی بچا لی, میں تو مر ہی جاتا آج. معلوم جب تک خبر نہیں ہوتی ہے تو جو فرما رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں, جب تک نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے کون سی غلطی ہوئی ہے, ہم کدھر تباہ ہو رہے ہیں, کدھر ہم منحرف ہو رہے ہیں, تب تک آدمی ناراض رہتا ہے کسی سمجھانے والے کی بات پر. مگر جیسے ہی اسے احساس ہو جاتا ہے تو وہ قدموں میں گر جاتا ہے, عزت بھی کرتا ہے, نوازتا بھی ہے کہ آپ نے میری زندگی بچا لی ہے. آپ نے میری زندگی بچا لی ہے, آپ میرے محسن ہیں, آپ میرے کریم ہیں, آپ نے مجھے زندگی بچا لی میری. آپ نے یہی معاملہ, ٹھیک یہی معاملہ ان افراد کے ساتھ ہے کہ اگر انہیں کوئی نیک بات بتاؤ تو اگر انہیں نہیں خبر ہوتی کہ کس غلطی میں ملوث ہیں تو رکھتے ہیں. مگر یاد رکھیے آپ, جس دن انہیں احساس ہو جائے گا کہ یہ آدمی میرا ہمدرد ہے, میری زندگی بچا رہا ہے, میرا ایمان بچا رہا ہے, اور ہمارے یہاں میری عاقبت بچا رہا ہے. عاقبت کیا ہے؟ عاقبت رزلٹ ہے. رزلٹ پورے پروسیجر سے, امتحان سے, پڑھائی سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ میری زندگی بچا رہا ہے آدمی, یہ تو بہت اہم انسان ہے. لہذا ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے, اس کی عزت کرنی چاہیے. تمام افراد کے ساتھ یہی معاملہ ہے. جتنے بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تبلیغ کرنے والے, اصلاحی گفتگو کرنے والے, سمجھانے والے بزرگ, والد صاحب, دادا, پڑوسی, خاندان کے بڑے, محلے کے بڑے, مسجد کے امام, یہ جب دیکھو یہ آدمی کو بٹھا کے لیکچر سنانے لگتے. بتاؤ ہمیں اتنے سارے کام ہیں, ہم کے لیکچر سنیں؟ نہیں, یہ آپ کا بھلا چاہتے ہیں, آپ کو خبر نہیں ہے. اگر آپ کو خبر ہو جائے تو انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی, عاقبت بچ سکتی ہے, بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ اپنے بارے میں کیا سن رہے ہیں. یاد رکھیے گا, انسان کو خبر نہیں ہے کہ وہ کب ڈائریکشن سے ہٹ چکا ہے, پتہ نہیں چلتا ہے اسے. پانی کے جہاز کو دیکھا ہے آپ نے, آپ ماشاءاللہ ایسے شہر, ایسے ملک میں رہتے ہیں, سمندر پار سے آتے ہیں, یہ مثال آپ محسوس کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. ہم میں سے بہتوں کی زندگیوں کا عالم اس شپ کی طرح سے, اس پانی کے جہاز کی طرح سے کہ جو چل رہا ہے مگر ذرا سے ڈائریکشن سے ہٹ گیا ہے. تو کر رہے ہیں آپ, بڑی سخت بات کہنے جا رہا ہوں, برداشت کر لیجئے گا. ہم میں سے بہتوں کا عالم اس شپ کی طرح سے ہے کہ جو چل تو رہا ہے, دریا میں روا دوا ہے, وہ سمندر میں چلے جا رہا ہے, مگر ایک ذرا سا سلائٹلی ڈائریکشن سے ہٹ گیا. اب جب وہ ڈائریکشن سے ہٹا ہے تو جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے مقصد سے دور ہوتا جا رہا ہے. سمجھ گئے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس کو جانا تھا اٹلی, پہنچ گیا ٹرکی. مثال کے طور پر, مجھے بہت زیادہ جغرافیہ کا آئیڈیا نہیں ہے, مگر مثال کے طور پر اس کا خیال یہ ہے کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں, مگر سچائی یہ ہے کہ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے اپنے ڈیسٹینیشن سے دور ہو رہا ہے. خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کے ایمانی سفر کا حشر یہ والا ہونے والا. ہمیں لگتا ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں مگر ہم ڈائیورژن کے شکار ہیں, ہم کنفیوژن کے شکار ہیں, ہمارے حلق سے مسلمات دین نہیں اترے ہیں, ہمارے حلق سے واجبات نہیں اترے ہیں. ہم میں سے بعض تو ایسے بھی ہیں جن کی حلق سے تقلید نہیں اتری ہے, مرجع نہیں اترا ہے. اللہ اکبر, ہے نا, ایسے بھی جوان ملتے ہیں نا آج کل بھی. یہ جو ڈائیورژنس ہیں, ان ڈائیورژنس کے نتیجے میں یہ جتنا جتنا آگے بڑھ رہا ہے اس کا خیال یہ کہ میں کربلا اور غدیر کی طرف جا رہا ہوں. نہیں, آپ کربلا غدیر کی طرف نہیں جا رہے ہیں, آپ مقصد سے ہٹ گئے ہیں, آپ ڈائریکشن کھو چکے ہیں. اور جو ڈائریکشن کھو لیتا ہے اس کا سفر جاری رہتا ہے مگر اسے منزل کبھی نہیں ملتی. خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی سچائی کا شکار ہو اور اس کا مصداق بننے والا ہو کہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے ویسے ویسے مقصد سے دور ہوتا جائے. اللہ نہ کرے ایسا ہو ہمارے ساتھ. خدا کرے کہ ہم اس راستے پر گامزن رہیں جس راستے پر گامزن رہنے کی دعا کرتے ہیں, جو اہل بیت کا راستہ ہے, جو کربلا والوں کا راستہ ہے,
جو سچائی کا راستہ ہے، جو مظلومیتوں کا راستہ ہے. یاد رکھیے گا، ہم جب زیارت پڑھتے ہیں، آپ تو خوش بخت ہیں، خوش نصیب ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے آپ کو تھوڑی بہت عربی آ جاتی ہے، تو جو کچھ آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت ہو یا دعائیں ہوں یا زیارات ہوں، میں آپ سے گزارشاً عرض کرتا ہوں کہ آپ اسے قطعی طور پر سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں سمجھ پاتے ہیں پڑھ کے تو اس کا ترجمہ پڑھ لیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا اہم مسئلہ ہے. آپ اور ہمارا جو زیارت پڑھتے ہیں، لعن اللہ امۃ قتلت کا ولعن اللہ امۃ ظلمت کا ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ. یہ تیسرا جملہ معمولی جملہ نہیں ہے، بہت آہستگی سے آپ سے کہہ رہا ہوں، بڑی دل سوزی سے آپ سے کہہ رہا ہوں، اسے محسوس کر لیں. آپ لعنت ہو ان پر کہ جنہوں نے آپ کو قتل کیا، ہم اپنے مولا سے کہہ رہے ہیں. لعنت ہو ان پر جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، ہم اپنے مولا سے کہہ رہے ہیں. لعنت ہو ان پر جنہوں نے سنا کہ آپ پہ ظلم ہو رہا تھا اور وہ چپ رہے، اس پر راضی رہے. آخری جملہ ہے اور مسائل ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کر کے خاموش رہنے والے اس تیسری کیٹیگری میں آتے ہیں. لعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ. لعنت ہو ان کے اوپر کہ جنہوں نے آپ ظلم ہوتا ہوا سنا اور اس کے بعد بھی خاموش رہے، چپ رہے، راضی رہے اس کے اوپر. خاموشی رضامندی کی دلیل ہے. کربلا سے ہم نے کچھ بھی نہ سیکھا ہو، مگر اتنا تو کم از کم سیکھا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے. مظلومیتوں کی حمایت ہمارا شعار ہے دین کا. ہم چپ نہیں رہ سکتے. کسی پہ ظلم ہوگا ہم بولیں گے، کچھ نہیں کر سکتے، دعا کریں گے. جی ظلم چاہے بحرین میں ہو، چاہے وہ یمن میں ہو، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے وہ اپنوں میں ہو، چاہے پرائے میں ہو، کہیں بھی ظلم ہو، ایک حسینی اس پر خاموش اور مہر تائید سب نہیں کر سکتا. ظلم کو کنڈم ضرور کرے گا، مظلوم کی حمایت کا دم ضرور بھرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے زیارت میں پھر سے پڑھنا ہے. لعن اللہ امۃ قتلت کا، لعن اللہ امۃ ظلمت کا، لعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ. لعنت ان کے اوپر کہ جنہوں نے مولا آپ کو قتل کیا، لعنت ہو ان پر جنہوں نے آپ کو ستایا، آپ پر ظلم کیا. ان پر بھی لعنت ہو کہ جنہیں خبر تھی کہ آپ کو ظلم ہو رہا ہے اور وہ چپ تھے. جو حضرات نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں وہ اس تیسری کیٹیگری میں آتے ہیں. ہم خدا نخواستہ لعنتوں کا مستحق بننے کے لیے شیعہ اہل بیت نہیں ہیں، چونکہ ہمارے امام نے کہا تھا کونوا لنا دینا ولا تکونوا علینا شیئا. میرے شیعوں، ہمارے لیے زینت کا سامان بننا، ہمارے لیے شرم کا سبب مت بننا. بے شک چھٹے امام کا قول ہے، اے میرے شیعوں، ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ہمارے لیے شرم کا سبب مت بننا. کیا مطلب اس جملے کا؟ کیا مفہوم ہے اس جملے کا؟ کربلا میں امام کے چاہنے والوں نے ثابت کیا ہے کہ امام کے لیے زینت کیسے بنتے ہیں، امام کے لیے چاہنے والوں میں شمار کیسے کرایا جاتا ہے خود کا. ہاں عزیزوں، امام کا قافلہ وارد کربلا ہو چکا ہے. خیام فرات کی ترائی پر دست ہو چکے ہیں. عباس سلامت ہیں، عباس کے بازو سلامت ہیں. اکبر زندہ ہیں، قاسم پہلو میں موجود ہیں. ساقی کوثر کی آل، اس ماں کے بچے جس کی ماں کے مہر میں ساتوں سمندر ہیں، فرات کے ترائی کے کنارے ان کے خیمے نصب ہو چکے ہیں. انہی کا حق ہے کہ ان کے بچے فرات کی ترائی سے فیض یاب ہوں. ہاں عزیزوں، زینب نے دیکھا لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، ہزاروں لاکھوں کا لشکر آ چکا ہے. بہن نے بھیا سے کہا بھیا لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، یزید کے اتنے طرفدار ہیں. اے بھیا، اے میرے ماجائے، یزید کے اتنے چاہنے والے ہیں، ہمارے بھیا کے خلاف اتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں، آپ کے بھی تو چاہنے والے ہیں. اے بھیا آپ بھی اپنے دوستوں کو بلائیں، اے بھیا آپ بھی اپنے رفقا کو دعوت دیں. آپ بھی بتائیں کہ آپ مرغ اعظم میں گر چکے ہیں، آپ کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے. اے میرے ماجائے، آپ اپنے بچپن کے دوست کو بلائیں. ہاں عزیزوں، غیرت علوی کے وارث حسین نے
بہن کے خواہش کے اوپر ایک خط لکھا، اپنے بچپن کے دوست حبیب کو خط لکھا. میرا خیال یہ ہے کہ اگر بہن نے یہ بات انہیں کہی ہوتی تو حسین حبیب کو کبھی خط نہ لکھتے، حبیب کو کبھی نہ بلاتے. حسین نے مان لیا تھا ہم یہاں پر ہیں، ہمارے اہل خانوادہ ہیں، کچھ اصحاب ہیں، بلکہ اصحاب کو بھی جانے کی اجازت ہے. مگر جب بہن نے کہا، حسین نے خط لکھا اور اس خط کے اوپر لکھا من حسین غریب الی رجل فقیہ حبیب بن مظاہر. یہ خط ہے حسین غریب کی جانب سے حبیب بن مظاہر کی طرف جو وقت فقیہ ہے. آپ اندازہ لگائیے، یہ آج جو فقیہ ہوتا ہے ہم اس کی تقلید کرتے ہیں، جو مرجع ہوتا ہے وہ دراصل فقیہ ہوتا ہے. امام حسین کی نظر میں، معصوم کی نظر میں، فرزند پیغمبر کی نظر میں حبیب وقت فقیہ ہیں. حبیب وقت فقیہ. حبیب کے لیے کیا لکھا؟ من حسین غریب الی رجل فقیہ حبیب بن مظاہر. یہ خط ہے حسین غریب کا حبیب بن مظاہر کے لیے جو وقت فقیہ ہے. پہلا جملہ جو امام نے لکھا ہے، سلام علیکم ورحمۃ اللہ یا حبیب انت تعلم من قربت الی رسول اللہ. اے حبیب تم جانتے ہو کہ مجھ سے رسول کی کیا نسبت ہے. اللہ اکبر. ایک بچپن کے دوست سے حسین کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ مجھ سے رسول کی کیا نسبت ہے. اے حبیب تم جانتے ہو کہ میری رسول خدا سے کیا نسبت ہے. اے حبیب ہم نرگیالہ میں گر چکے ہیں. اے حبیب ہم کربلا میں ہیں، ہزاروں لاکھوں کا لشکر ہے، میں ایک اور تنہا ہوں، میرے ساتھ بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، چھوٹے بچے ہیں. اے عزیزو، اے حبیب کے پاس خط گیا، دق الباب ہوا. حبیب اپنی اہلیہ کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. لقمہ گلوگیر ہوا. حبیب کو خیال آیا کسی نے یاد کیا ہے، کسی اسنا میں دق الباب ہوتا ہے. حبیب نے کھانا چھوڑا، دروازے پہ آئے. آنے والے سے پوچھا میں ننتا تو کون ہے؟ آنے والے نے کہا نا برید الحسین، حسین کا قاصد ہوں. حبیب نے بچپن کے دوست، وقت کے امام حسین کا نام سنا، دل بھر آیا. خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسا دیا خط کو، اور کھڑے کھڑے وہی خط کو پڑھ لیا، خط کو سمیٹا اور اس کے بعد گھر میں چلے آئے. بیوی نے پوچھا، اہلیہ نے پوچھا کیا ہو گیا آپ کو، کیا سوچ رہے ہیں، کیا لکھا ہے خط میں؟ ایک حبیب کہتے ہیں حسین کا خط ہے، کربلا کے میدان میں ہے، یزید کے لشکر والوں نے گھیر لیا ہے، حسین یہ کوتلہاں ہے، میرے بچپن کے دوست سے میرے آقا مجھے مطلع کیا گیا ہے، مجھے خبر دی انہوں نے کہ وہ کہاں اس وقت ہے. ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے کہا تو کیا سوچتے ہو، تمہارا کیا ماننا ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ حبیب نے عجیب غریب جملہ کہا، میں یہ سوچتا ہوں کہ میں وہاں جا کے کیا کروں گا. دو اہم افراد کی جنگ ہے، ایک اپنے وقت کا خلیفہ ہے، دوسرا نبی کا نواسہ ہے، ان کی جنگ ہے. میں اس بڑھاپے میں وہاں جا کے کیا کروں گا؟ جیسے ہی حبیب نے اپنی زوجہ کے سامنے اس طرح بیان کیا، زوجہ نے کہا یہ چوڑیاں تم پہن لو، تم گھر میں رک جاؤ، میں نبی کے نواسے کی مدد کرنے کو جاؤں گی. جیسے حبیب نے سنا فوراً کہا میں تیرے ایمان کا امتحان لینا چاہتا تھا، کیا یہ ممکن ہے وقت امام آواز دے اور میں لبیک نہ کہوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے امام نے مجھے پکارا ہے، میں ضرور جاؤں گا. غلام سے کہا رہوار لے کے جاؤ، رہوار لے کے جاؤ، فلاں مقام پہ کھڑے رہو، میں سفر کی تیاری کر کے آتا ہوں. غلام نے گھوڑے کو لیا اور جس مقام پہ حبیب نے بتایا تھا وہاں جا کے کھڑا ہو گیا. سوگواروں وقت گزرتا جاتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے. غلام کو خبر ہو گئی تھی حسین کہاں جا رہے ہیں. حبیب نے اپنے کانوں سے سنا. جب کچھ تاخیر ہو گئی، رہوار کے قریب پہنچے تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا اے میرے آقا کے گھوڑے، اگر میرے آقا نے اور تاخیر کی تو میں تجھے سوار ہو کے کربلا چلا جاؤں گا، میں حسین کی مدد کرنے ضرور جاؤں گا. حبیب نے جملہ سنا، دل خوش ہو گیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے. غلام سے کہا جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا، جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا. غلام نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، آقا جب تک اپنی خدمت لینا منظور تھی مجھے اپنے ساتھ رکھا، اب تو حسین کی خدمت کا موقع مل رہا ہے، مجھے اپنے ساتھ رکھا. اے میرے آقا میں کہیں نہ جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ کربلا جاؤں گا. حبیب کو غلام نے حبیب کے ساتھ ہو لیا. حبیب چلے، کربلا کے قریب پہنچے. ادھر عجیب غریب منظر ہے، جب یہ عجیب غریب منظر ہے. حسین نے کہا عباس میرے قریب آ جاؤ، اے بیٹا علی اکبر میرے نزدیک آ جاؤ، اے بیٹا قاسم میرے پاس آ جاؤ، آؤ چلو راہ کوفہ کی طرف چلتے ہیں. ایک مہمان آنے والا ہے، ایک مہمان کے استقبال پہ چلتے ہیں. ان کے استقبال کو آتے ہیں سرور دیکھیے ڈھونڈنے نکلے
اللہ ہے خطرے کو سمندر دیکھیے. حسین خور کے لیے آگے بڑھے ہیں, استقبال کے لیے آگے بڑھے ہیں. خور نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, جیسے نزدیک آتے آتے دیکھا حسین خود بخود بنفس نفیس میرے احترام میں عباس و اکبر کے ساتھ پیدل آ رہے ہیں, گھوڑے سے اتر گئے. اے میرے آقا, آپ میں کیوں شرمندہ کرتے ہیں, آپ میرے استقبال کو آ رہے ہیں, یہ مجھے قطعی گوارا نہیں ہوگا. اے عزیزو, حسین نے بچپن کے دوست کے گلے میں باہر ڈال دی. اے حبیب, ہم بہت غریب ہو گئے, اے حبیب ہم مسافرت میں ہیں, ایک کوزہ آپ بھی پیش نہیں کر سکتے. حسین حبیب سے بات کر رہے ہیں. خیمے کا مردہ اٹھا, فضا کرے خیمہ بھائی, آواز دی حبیب تمہارے مقدر کو لاکھوں سلام. حسین کی بہن زینب نے تمہیں سلام. اللہ, ایک سوگواروں حبیب نے جیسے ہی سنا علی کی بیٹی زینب نے سلام کہا, امامہ اتار دیا. اے میرے معبود, خاندان رسالت میں کیسا وقت آ گیا, شہزادیاں غلام زادوں کو سلام کہنا رہی ہیں. اللہ حسین, سيعلم الذين ظلموا أنهم ينقلبون باسم الله. يا الله 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 يا الله. إلهي بحق زهرة وأبيها وبعدها وبنيها, خدایا ہمارے لمحات کو لمحات عبادت میں شمار فرما. پروردگارہ, اس مجلس میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں اور جو بانیان مجلس ہیں, شہر کے مندرین ہیں, ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. ان کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما, ان کی دعاؤں کو قبول فرما. خدا کی واسطہ ہے خون حسین کا, خون شہداء کربلا کا, جن کے خون کے صدقے میں تیرا مشن زندہ ہے. آج دنیا کے تمام گوشے و کنار میں جہاں کوئی حسینی عزادار ہیں, ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. خدا ان ایام میں جو بھی زائرین طباعت عالیات کے آس پاس ہیں, انہیں طباعت عالیات کی, اور ان تمام پردیسی زائرین کی اس حسین کے صدقے میں جو پردیس میں شہید ہوا, خدایا ان سب کو خیرات کے سمجھ لوٹا, ان کے وطن لوٹا. ہم سب کو توفیق دے کہ جب تک زندہ رہیں اہل بیت کی منشا اور خوشنودی کی راہ پر چلتے رہیں. جب اس دنیا سے جائیں دامان اہل بیت ہمارے ہاتھ میں ہو. خدایا ہمارے مرنے سے قبل اس طرح بنا دے کہ وقت کا امام ہمیں اپنے چاہنے والوں میں شمار کرے, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وانت المسلم.